السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدل الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا وذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع قل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما، علی کل شیء قدیر، غفور الرحیم، ارحم الراحمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دنیا کے اندر، اس دار فانی کے اندر پیدا کیا، مبعوث کیا، بعد وہ تمام انبیاء پر، خصوصاً نبی آخر الزمان، مزمل و مدثر، یاسین و طٰہٰ، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر انگنت لا تعداد درود و سلام نازل ہو، جنہیں اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا اور جن پر اپنا دین اسلام کامل و مکمل فرمایا۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میں ایک حساس موضوع لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں، اور وہ موضوع، وہ ٹاپک ہے حسد اور اس کی تباہ کاریاں۔ آئیے سب سے پہلے
حسد کی وضاحت سے پہلے ہم اس کی تعریف سمجھے، ڈیفینیشن سمجھے کہ اصل میں حسد کسے کہتے ہیں۔ حسد کہتے ہیں تمنی زوال النعمت عن صاحبها، یعنی کسی صاحب نعمت سے اس کی نعمت کے چھن جانے کی آرزو کرنا، تمنا کرنا۔ کوئی شخص صاحب نعمت ہو، اس سے اس کی نعمت کے چھن جانے کی آرزو و تمنا کرنا۔ اسی طرح ایک دوسری تعریف جو ہے کرہ النعمت عند الغیر و تمنی زوالها، کسی دوسرے کے پاس کوئی نعمت دیکھی جائے تو اس نعمت کو دیکھ کر ناپسند کرے، اس نعمت کو دیکھ کر ناپسند کرے اور اس کے ختم ہونے کی، چھن جانے کی آرزو و تمنا کرے، اس کو کہتے ہیں حسد۔ اب وہ نعمت مال کے شکل میں بھی ہو سکتی ہے، اور نعمت اولاد کے شکل میں بھی ہو سکتی ہے، اور نعمت کاروبار کی شکل میں ہو سکتی ہے، یعنی جسے نعمت سمجھا جائے تمام چیزوں کو یہ نعمت شامل ہے۔ اور حسد کرنے والا ایسا تنگ دل انسان ہوتا ہے جو دوسروں کو خوشحالی میں دیکھ کر، دوسروں کو فرحت و مسرت میں دیکھ کر وہ خوش نہیں ہوتا، دوسروں کو وہ خوشحال آسودگی میں جب دیکھتا ہے تو وہ جلتا ہے، اور خصوصی طور پر اگر اس کے رشتہ دار، اس کے عزیز و اقارب، اس کے دوست و احباب خوشحالی میں ہو، اور اسی طرح کوئی ہم پیشہ ہو، یعنی ایک طرح کے کاروبار کرنے والے ہوں، ایک طرح کے بزنس کرنے والے ہوں، ہم پیشہ لوگوں کو، ایک طرح کے کاروبار کرنے والوں کو یا اپنے جیسے کاروبار کرنے والوں کو جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ لوگ خوش ہیں، وہ لوگ آسودگی میں ہیں، وہ لوگ فرحت میں ہیں، تو یہ جلتا ہے اور یہ تمنا کرتا ہے، یہ آرزو کرتا ہے کہ ان کی نعمت چھن جائے، ان کا کاروبار نہ چلے، ان کا بیٹا جو خوشی میں ہے، ان کا بیٹا خوشی میں نہ رہے، ان کا بیٹا جو نیک ہے وہ نیک نہ رہے۔ طرح طرح کی جو چیزیں وہ آرزو کرتا ہے، ایسے کرنے والے کو حاسد کہتے ہیں۔ ایسی آرزو، ایسی تمنا کرنے والوں کو حاسد کہتے ہیں، اور جس کے بارے میں وہ حسد کر رہا ہے اس کو محسود کہتے ہیں۔ حسد کرنے والے کو حاسد کہتے ہیں، اور جس سے وہ حسد کر رہا ہے اس کو محسود کہتے ہیں۔ حسد بہت بری چیز ہے، حسد بہت خراب چیز ہے، کیونکہ حسد کرنے والا شخص ایسا شخص ہوتا ہے جو دوسروں کے بارے میں ہمیشہ غلط ہی سوچتا ہے، ہمیشہ برا ہی سوچتا ہے، دوسروں کے بارے میں ہمیشہ سازشیں کرتا ہے، مکر کرتا ہے، فریب کرتا ہے، جس سے وہ حسد کرتا ہے، جس سے وہ جلن کرتا ہے، اس کے بارے میں تہمتیں لگاتا ہے، اس کی شکایتیں کرتا ہے، اس کے اوپر الزامات لگاتا ہے، اور اس کی صرف ایک خواہش ہوتی ہے کہ اسے دنیا کے نظروں میں ذلیل کر دیا جائے، دنیا کے نظروں میں خوار کر دیا جائے۔ خود تو کچھ کوشش نہیں کرتا، خود تو محنت و لگن سے کام نہیں لیتا کہ اپنا محنت کرے، محنت کر کے وہ روزی روٹی میں ترقی کرے، وہ جاؤ منصب میں ترقی کرے، دوسرے اور جگہوں پر وہ ترقی کرے، خود تو وہ کوشش محنت نہیں کرتا، وہ سستی، وہ کاہلی دکھاتا ہے، یا ایسے کارنامے کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کو دوسری جگہوں پر وہ مقام و مرتبہ حاصل نہیں ہوتا۔ خود تو ایسا کرتا ہے لیکن دوسروں کے بارے میں وہ ہمیشہ ہیلا، مکر و فریب کرتا رہتا ہے۔ حسد اتنی بری شے ہے، اتنی بری چیز ہے کہ یہ کافروں کا شیوا ہے۔ حسد سچے مسلمان کا شیوا۔ سب سے پہلی بات جانیں،
سچے مسلمان کا شیوا حسد کرنا نہیں ہے، یہ کافروں کا شیوا ہے۔ قرآن مجید میں حسد کے بارے میں جتنی آیتیں نازل ہوئی ہیں، حسد کے متعلق قرآن مجید میں جتنی آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ کافروں، مشرکوں، منافقوں، یہودیوں، عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ کوئی آیت مسلمان کے بارے میں نازل نہیں ہوئی ہے کہ مسلمان حسد کرتا ہے۔ اسی لیے حسد کرنے والا سچا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آئیے وہ آیتیں جو اللہ رب العالمین نے مشرکوں، کافروں کے بارے میں نازل کی، آئیے وہ آیتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یقیناً اہل کتاب میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اہل ایمان کو چاہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد ان کو کفر کی طرف لوٹا دیا جائے، ان سے ایسا کام کرایا جائے جس سے یہ کافر ہو جائے، ان کو کفر کی طرف لوٹا دیا جائے۔ لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، ان کی چاہت، ان کی منشا یہ ہے، من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم، یہ اس وجہ سے جو ان کے یہاں حسد ہے، حسد کی وجہ سے وہ لوگ ایسا کرتے ہیں۔ من بعد ما تبین لهم الحق، اور حسد یہ ہے کہ انہیں معلوم ہو چکا ہے، وہ جان چکے ہیں کہ یہ اہل ایمان حق پر ہیں، ہم ناحق پر ہیں۔ حسد کس لیے کہہ رہے ہیں؟ من بعد ما تبین لهم الحق، انہیں معلوم ہو چکا ہے، وہ جان چکے ہیں کہ یہ اہل ایمان حق پر ہیں، ہم ناحق پر ہیں۔ یہ جاننے کے بعد وہ لوگ حسد کرتے ہیں۔ من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا، اللہ رب العالمین نے کہا تو انہیں درگزر کیجئے، انہیں معاف کیجئے۔ حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کا کوئی حکم نازل ہو جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، طاقت رکھنے والا۔ ایک دوسری جگہ فرمایا اللہ رب العالمین نے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ لوگوں سے اس وجہ سے حسد کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انہیں اپنے فضل و کرم سے جو دے رکھا ہے، جو عطا کر رکھا ہے، اس وجہ سے؟ یعنی اہل ایمان کو ایمان کی دولت دے رکھا ہے، اہل ایمان کو ہدایت کی دولت عطا کر رکھا ہے، تو اہل ایمان کو جو ایمان اور ہدایت کی دولت ملی ہے، اس دولت کی وجہ سے یہ لوگ حسد کرتے ہیں، اور وہ دولت اللہ کے فضل و کرم سے انہیں ملی۔ اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، لا یجتمعان فی قلب عبد، اے لوگوں، ایک بندے کے دل میں، ایک بندے کے دل میں، ایک انسان کے دل میں دو چیزیں اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ لا یجتمعان فی قلب عبد، ایک بندہ ہے، اس کے دل میں دو چیزیں اکٹھا نہیں ہو سکتی، ایک ہی چیز رہ سکتی ہے، دوسری نہیں رہ سکتی۔ اور کہا وہ کیا ہے؟ الحسد والایمان، ایک حسد ہے، دوسرا ایمان ہے۔ بندہ یا تو مومن ہوگا یا تو حسد کرنے والا ہوگا۔ بندہ حسد کرنے والا ہو اور مومن ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بندہ حسد کرنے والا ہو اور ایمان والا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یا تو اس کے دل میں حسد ہوگا یا تو ایمان ہوگا۔ ایمان ہوگا تو حسد نہیں، حسد ہوگا تو ایمان نہیں۔ آگ تو پانی، پانی تو آگ نہیں۔ جس طرح پانی اور آگ اکٹھا نہیں ہو سکتے، مثال ہے نا، پانی اور آگ اکٹھا نہیں ہو سکتے، ایمان اور حسد دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ ایک شخص کے دل میں
اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر ہمیں حسد سے بچنے کی تلقین کی اور منع فرمایا کہ لوگوں حسد سے بچتے رہو۔ حسد بہت بری شے ہے، حسد بہت بری چیز ہے، اس سے تم بچتے رہو۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، او لوگوں تم لوگ بدگمانیوں سے بچو، کیونکہ بدگمانیاں یہ بہت ہی جھوٹی بات ہوتی ہے۔ کہا بدگمانیوں سے، کسی کے بارے میں برا سوچنے سے، کسی کے بارے میں نگیٹو تھنکنگ رکھنے سے بچو، کیونکہ یہ بدگمانیاں بہت جھوٹی بات ہوتی ہے، بڑی جھوٹی بات ہوتی ہے۔ ہم کسی کے بارے میں کچھ سوچتے ہیں، اس کے دل میں کچھ ہوتا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ وہ ہمارا خیر خواہ نہیں اور اصل میں خیر خواہ ہوتا ہے، ہم سوچتے ہیں وہ ہمارے لیے یہ کام کر رہا ہے، حالانکہ وہ کر رہا ہوتا ہے دوسری وجہ سے۔ تو یہ بدگمانیاں جو ہوتی ہے، بری سوچ، کہا یہ بہت بڑی جھوٹی بات ہے۔ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تنجسوا، کہا اور تم کسی کے جاسوسی نہ کرو، کسی کے ٹوہ میں نہ لگو، ولا تنافسوا، اور ایک دوسرے سے مقابلہ آرائی نہ کرو، وہ مجھ سے بڑا میں اس سے بڑا، وہ مجھ سے بڑا، مقابلہ آرائی نہ کرو، ولا تنافسوا، دنیاوی معاملات میں مقابلہ آرائی نہ کرو۔ اور فرمایا ولا تحاسدوا، اور تم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ولا تباغضوا، اور تم لوگ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، کینہ نہ رکھو، ولا تدابروا، اور تم لوگ ایک دوسرے کے پیٹھ نہ لگو، پیچھے نہ پڑو، ولا تدابروا وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اِخْوَانًا كَمَا أَمَرَكُمْ، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے تم لوگوں کو حکم دیا ہے، اسی طرح آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ، آپس میں ایک ہو جاؤ۔ المسلم اخو المسلم، کیونکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالتَّقْوَى هَاهُنَا وَالتَّقْوَى هَاهُنَا، اشار الى صدره، کہا لوگو تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، دل پاک تو آدمی متقی، دل پاک نہیں تو آدمی متقی نہیں، دل پاک ہے تو آدمی اللہ والا ہے، دل میں کینہ بغض حسد چھپائے ہوئے ہے اور ظاہرتاً دکھنے میں بڑا متقی، ظاہرتاً دکھنے میں بڑا پرہیزگار، ظاہرتاً دکھنے میں بڑا اللہ والا، کہا یہ نہیں چلتا۔ تقوی یہاں ہوتا ہے پہلے دلوں کو پاک رکھو، ضروری ہے قدورت سے دلوں کو پاک کرنا، قدورت سے دلوں کو سب سے پہلے پاک کرنا ہے۔ التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر فرمایا ایاکم والحسد، او لوگو حسد سے بچو، حسد کرنے سے بچو، فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب او عشب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہے، حسد نیکیوں کو اس طرح مٹا دیتی ہے جس طرح کی آگ لکڑی کو کھا کر ختم کر دیتی ہے، جس طرح آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے، یا جس طرح سوکھی گھاس کو آگ ختم کر دیتی ہے، جلا دیتی ہے، راکھ کر دیتی ہے، اسی طرح حسد نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے، حسد کرنے والے کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح فرمایا ایک تیسری حدیث میں دب الیکم داء الامم، او لوگو تم میں ایک بیماریاں چل نکلے گی، اور وہ بیماریاں داء الامم قبلکم، ان لوگوں کی بیماریاں ہیں جو تم سے پہلے کی امتیں تھیں، تم سے پہلے کی امتوں میں یہ بیماریاں پائی جاتی تھی، وہ بیماریاں تمہارے لوگوں میں بھی پائی جائے گی، تم لوگوں کے اندر بھی وہ بیماریاں پائی جائے گی، وہ بیماریاں تم لوگوں کے اندر بھی چلے گی۔ اور کہا الحسد والبغضاء،
اور وہ بیماریاں ایک حسد ہے، دوسرا بغض ہے۔ کہا یل حالقہ، وہ بیماریاں حلق کرنے والی ہے۔ حلق کہتے ہیں سر کو مڈا دینا، پورا بال ختم کر دینا، ٹکلا کرا لینا، اس کو حلق بولتے ہیں۔ کہا یل حالقہ، وہ حلق کرنے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اقول تحلق الشعر، وہ لوگوں میں یہ نہیں کہتا وہ بالوں کو ختم کر دے گی، وہ بالوں کو اڑا دے گی، میں نہیں کہتا تمہیں ٹکلا بنا دے گی، یہ بات نہیں ہے۔ ولیکن تحلق الدین، وہ تمہارے دین کو ختم کر دے گی۔ حسد کرنے والا کا دین ختم ہو جاتا ہے، ولیکن تحلق الدین، وہ تمہارے دین کو ختم کر دے گی۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیصیب امتی داء الامم، میری امت ان بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گی جو بیماریاں پہلے لوگوں میں پائی جاتی تھی۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ وما داء الامم، پہلے لوگوں کی بیماریاں کیا تھی؟ پہلے لوگوں میں کون سی بیماریاں پائی جاتی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العشر والبطر، نمبر ایک شرارتیں کرنا، وہ شرارت جو لوگوں کو نقصان پہنچائے، جو لوگوں کو تکلیف پہنچائے، لوگوں کو اذیتیں پہنچائے۔ والبطر، کبر و غرور کرنا، تکبر کرنا، انانیت میں آ کر میں بڑا میں بڑا میں بڑا کہہ کر کسی کی بات نہ ماننا، اپنے آگے دوسرے کو نہ سمجھنا۔ والبطر والتکاثر، اور زیادتی پر فخر کرنا، غرور کرنا، گھمنڈ کرنا، مال کی زیادتی پر، اولاد کی زیادتی پر، کاروبار کی زیادتی پر۔ والتکاثر، زیادتی پر فخر و غرور کرنا۔ والتنافس فی الدنیا، اور دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے سے سبقت کرنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ اس کے پاس یہ ہے تو میرے پاس یہ ہونا چاہیے، میرے پاس یہ ہونا چاہیے، یہ وہ لیا ہے تو میں یہ لوں گا، یہ لوں گا، وہ لوں گا۔ اور خصوصی طور پر یہ خواتین میں بہت زیادہ برائیاں پائی جاتی ہیں، اور خصوصی طور پر جب وہ کسی ایسی جگہ سے جو تقریب وغیرہ ہوتی ہے، فنکشن وغیرہ سے آتی ہیں، تو لوگوں کے گہنے زیورات وغیرہ دیکھتی ہیں، اپنے آس پڑوس کو دیکھتے ہیں، اپنے گھر والوں کو دیکھتی ہیں۔ جب اس کا گہنا زیادہ، اس کا کپڑا زیادہ، میرا کپڑا زیادہ ہونا چاہیے، میرا گہنا زیادہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں یہ جاہلوں کی بیماریاں ہیں، یہ علم والوں کی بیماریاں نہیں، یہ مسلمانوں کی بیماریاں نہیں۔ مسلمان ایسے نہیں ہوتے۔ والتنافس فی الدنیا، دنیاوی معاملے میں ایک دوسرے سے سبقت نہ کرو، سبقت کرنا ہے تو اخروی معاملے میں کرو، نیکیوں میں کرو۔ اور فرمایا والتباغض، اور ایک دوسرے سے بغض کرنا، یہ پہلے لوگوں کی بیماریاں ہیں۔ والتحاسد، اور ایک دوسرے سے حسد کرنا۔ حتی یکون البغض، اس طرح حسد کرنا، اس طرح بغض کرنا، اس طرح ایک دوسرے سے بڑا جتانا کہ معاملہ سرکشی کا آ جائے، معاملہ حد سے تجاوز کا آ جائے، معاملہ ظلم کا آ جائے۔ حتی یکون البغض، یہاں تک کہ آدمی ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرنے لگے، ایک دوسرے پر آدمی حد سے زیادہ بڑھنے لگے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، شریعت اسلامیہ نے ہمیں سختی کے ساتھ منع کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے حسد کریں، بلکہ اس بیماری سے دور رہنے کو کہا یہ مسلمانوں کی بیماری نہیں، یہ اہل ایمان کی بیماری نہیں، یہ ان جوہلاں کی بیماری ہے جو پہلی امتیں تھیں۔ امت اسلامیہ میں اس کی کوئی جگہ نہیں۔ اور جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلا حسد کرنے والا شخص ابلیس تھا۔ سب سے پہلا حسد کرنے والا شخص ابلیس تھا، اور گویا حسد کرنے والے ابلیس کی کیٹگری سے آتے ہیں، ابلیس کی رشتہ داری ان سے ہوتی ہے، تعلق ان کا ابلیس سے ہوتا ہے۔ اور ابلیس نے حسد اسی لیے کیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے ہاں بڑا عزیز سمجھتا تھا، اور سمجھتا تھا کہ جو عہدہ اور منصب مجھے ملنا چاہیے وہ کسی اور کو نہیں ملنا چاہیے۔
جو میرا عہدہ ہو وہ کسی کو اور نہ ہو۔ اور جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو بنانے کے بعد روح پھونکا، روح پھونکنے کے بعد سب لوگوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو اس نے حسد کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا۔ اس وجہ سے وہ سمجھتا تھا کہ یہ عہدہ مجھے ملنا چاہیے، یہ منصب مجھے ملنا چاہیے، اور وہ عہدہ نہیں ملا، جس کی وجہ سے حسد میں آ گیا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر اس نے ہدف بنایا اور اس کا ٹارگٹ، اس کا مقصد یہ کہ حضرت آدم سے لے کر تمام لوگوں کو جنت سے نکلوائے، اور پہلی پہل حضرت آدم اور مائی حوا کو بہکا کر اسی نے جنت سے نکلوایا تھا۔ اور تا قیامت اس کا ٹارگٹ یہ ہے کہ نیک لوگوں کو جہنم سے دور رکھے، جو جنت والے نیک لوگوں کو جنت سے دور رکھے، جہنمی بنائے، جو لوگ جنتی کا عمل کرتے ہیں ان کو جنت سے نکلوائے۔ حضرت آدم کو بھی جنت سے نکلوایا۔ میرے عزیزوں اور دوستو، اسی طرح ایک حسد قابیل نے حابیل سے کیا تھا، اور وہ حسد یہ تھا کہ جب دونوں نے قربانیاں پیش کی تو حابیل کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی نہیں قبول ہوئی۔ قابیل حسد و جلن میں آ گیا۔ حابیل نے کہا میرے بھائی، اللہ رب العالمین نیک لوگوں کی قربانیاں قبول کرتا ہے، جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی قربانیاں قبول کرتی ہے، اعمال ان کے قبول ہوتے ہیں جو اللہ والے ہیں۔ اس نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ کہا قتل کر دے، میں تو اپنے ہاتھ کو روکے رکھوں گا، تو مجھے قتل کرے گا، میرا گناہ اپنا گناہ سارا تو لے لے گا۔ بہرکیف اس نے حابیل کو قتل کر دیا حسد میں آ کر۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد میں آ کر حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا، اور وہ حسد یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام حسن اخلاق میں، کردار میں بہت اچھے، بہت معصوم تھے، جن کی وجہ سے ان کے والد یعقوب ان سے بڑا محبت کرتے، بڑا پیار کرتے۔ اور ان کے بھائیوں نے کہا کہ دیکھو یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی باپ کے نزدیک بڑے محبوب ہیں، بڑے چہتے ہیں، بڑے پیارے ہیں، ہم سے زیادہ پیارے ہیں، تو چلو یوسف کو کنویں میں ڈال دو، یا کہیں پھینک دو، یا قتل کر دو، کیونکہ جب وہ نہ رہیں گے تو ہمارے والد کی ساری توجہ ہم پر ہو جائے گی، ہم سے پیار کرنے لگیں گے، ہم سے محبت کرنے لگیں گے، اور بعد میں توبہ و استغفار کر کے ہم لوگ اچھے بن جائیں گے۔ نتیجتاً یوسف علیہ السلام کو ان لوگوں نے کنویں میں پھینکا تھا۔ حسد کی وجہ سے وہ پیار جو یوسف علیہ السلام کو مل رہا تھا، وہ چاہ رہے تھے وہ پیار ہمیں ملے۔ میرے عزیزوں اور دوستو، یقیناً حسد بہت بڑی بیماری ہے۔ حاسد کی دنیا و آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جاتی ہے، خسرت دنیا والآخرہ۔ اور اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص ہو، وہ اپنے دشمن کو پتھر مارے، اپنے دشمن کو پتھر مارے، اور وہ پتھر جا کر واپس آ کر اس پھینکنے والے کے دائنی آنکھ میں، سیدھی آنکھ میں لگے، پھر غصے میں اٹھے، پھر پتھر مارے، پھر وہ پتھر واپس آ کر اس کی بائیں آنکھ میں لگے، سر میں لگے، یہاں تک کہ یہ پورا زخمی ہو جائے۔ مار تو رہا ہے کس کو؟ جس سے حسد کر رہا ہے۔ لگ کس کو رہا ہے؟ اس کو خود لگ رہا ہے، اور جس سے حسد کر رہا ہے وہ اس کو دیکھ کر دور سے تماشا دیکھ رہا ہے، تماشا دیکھ رہا ہے، ہنس رہا ہے۔ تو حسد کرنے والا خود اسی طرح زخمی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حسد کرنے سے برکت چلی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا، لوگ اس وقت خیر و بھلائی میں رہیں گے جب تک وہ حسد نہیں کریں گے۔ جب وہ حسد کرنے لگیں گے تو خیر و بھلائی ان سے ختم ہو جائے گی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے، کہتے ہیں کہ میں ہر ایک شخص کو خوش کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، میں ہر ایک شخص کو خوش کر سکتا ہوں سوائے اس شخص کے جو کسی نعمت پر حسد کر رہا ہو، کیونکہ وہ اس وقت تک نہیں خوش ہوگا جب تک وہ نعمت ختم نہ ہو، اس لیے میں اس کو خوش نہیں کر سکتا۔ اسی طرح حسد ایک ایسا زخم ہے جو کبھی بھرتا نہیں، حسد ایک ایسا زخم ہے جو کبھی بھرتا نہیں، اور جو کچھ حاسد پر گزرتا ہے وہ حسد کرنے والا ہی جانتا ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے، کہتے ہیں میں نے کسی ظالم کو مظلوم کے مشابہ نہیں دیکھا، مطلب یہ
مطلب یہ ہے کہ ایک ظالم ظلم کر رہا ہے، تو جس پر ظلم کر رہا ہے وہی تکلیف میں ہوتا ہے، جو ظالم ظلم کرتا ہے وہ تکلیف میں نہیں ہوتا، کا سوائے حاسد کے، کہ حاسد محسود پر ظلم کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ حاسد جس سے حسد کرتا ہے اس کو نعمتوں میں دیکھتا ہے تو اس کے اوپر چھری چلتی ہے۔ یہ امام حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے۔ اور حاسد یہ اللہ کی قضا و قدر پر راضی نہیں ہوتا، حاسد یہ اللہ کی قضا، اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ رب العالمین جسے دولت دیتا ہے، جسے مال دیتا ہے، جسے اچھے اولادوں سے نوازتا ہے، وہ اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا قضا ہے، اللہ رب العالمین اپنے حکمت سے دے رہا ہے۔ اور حاسد یہ سمجھتا ہے کہ یہ ساری چیزیں تو اس کو نہیں ملنی چاہیے تھی، یہ ساری چیزیں مجھے ملنی چاہیے تھی، اسے کیوں مل گئی؟ وہ غصہ ہوتا ہے، خفا ہوتا ہے۔ جب غصہ ہوتا ہے، جب خفا ہوتا ہے تو گویا وہ اللہ کے قضا، اللہ کے فیصلے پر غصہ ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے۔ اور جو اللہ کے قضا، اللہ کے فیصلے پر ناراض ہو وہ مسلمان کیسے بچتا ہے؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ چاہتا ہے جس پر روزیوں کو کشادہ کر دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے روزیاں بے شمار دیتا ہے، اور جس پر چاہتا ہے روزیاں تنگ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی دین ہے۔ پھر ہم یہ کہیں فلاں کو کیوں نہیں مل رہی ہے، ہمیں کیوں مل رہی ہے، تو پھر اللہ کے قضا و فیصلے پر ہم ناراض ہیں، پھر ہم مسلمان نہیں بچتے۔ اسی طرح ایک شاعر نے کیا کہ خوب اچھی بات کہی ہے، بہت ہی عمدہ بات ایک شاعر نے کہی، کہا اصبر علی قید الحسودی، او لوگوں حسد کرنے والے کے مکر و فریب پر، سازشوں پر، پلاننگ پر صبر کرو۔ اگر کوئی حسد کرنے والا تم سے حسد کر رہا ہے، تمہارے خلاف سازشیں کر رہا ہے، مکر و فریب کر رہا ہے، تو تم کیا کرو؟ صبر کرو۔ کیونکہ فإن صبرک قاتلہ، تمہارا صبر کرنا اس کو قتل کر دے گا، اسے ہلاک کر دے گا۔ کس طرح ہلاک کر دے گا؟ کہا فالنار تاکل نفسہا، جس طرح کی آگ اپنے آپ کو جلاتی ہے، اذ لم تجد تاکلو، لم تجد ما تاکلہ، جب وہ کسی ایسی چیز کو نہیں پاتی کہ جس کو جلائے، یعنی جب وہ لکڑی نہیں پاتی، گھاس لیٹ نہیں پاتی، گیس نہیں پاتی، تو آگ خود اپنے آپ کو جلاتی ہے۔ اسی طرح جب حسد کرنے والا اپنے مکر و فریب میں کامیاب نہیں ہوتا تو اندر سے جلنے لگتا ہے۔ اسی لیے جب کوئی حسد کرے تم سے تو اس پر صبر و تحمل کرو۔ اور اسی طرح حضرت جبریل علیہ السلام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیمار ہوتے تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام آ کر دعا کرتے تھے، دم کرتے تھے، اور کس طرح؟ بسم اللہ کہتے تھے، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک، اللہ کے نام سے میں دم کر رہا ہوں ہر اس چیز کی برائی سے جو آپ کو تکلیف پہنچائے، ومن شر کل نفس، اور ہر جان کی برائی سے، ہر نفس کی برائی کے، او عین حاسد، یا حسد کرنے والی آنکھ کی برائی سے، او اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا، اللہ آپ کو شفا دے، میں اللہ کے نام سے دم کر رہا ہوں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ہمیں سکھایا ہے کہ ہم جہاں اور چیزوں سے پناہ طلب کریں وہیں حسد کرنے والے کی برائی سے بھی پناہ طلب کریں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ، کہ اللہ ہمیں حسد کرنے والے کے حسد سے بچا، کیونکہ یقیناً کبھی کبھی حسد کرنے والا کا حسد، جس سے حسد کیا جاتا ہے اسے بھی تکلیف پہنچاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ حضرت آدم سے ابلیس نے حسد کیا تو جنت سے نکلوا دیا، اور اسی طرح حابیل سے قابیل نے حسد کیا تو قابیل کو قتل کر دیا، اور اسی طرح جب یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائیوں نے حسد کیا تو باپ کے نظروں سے اوجھل کر دیا، پریشانیوں میں ڈالا، یہاں تک کہ غلام بنائے گئے، بیچے گئے۔ تو اسی لیے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی ایسے شخص کے بارے میں دعا کرتے، دم کرتے یا خود پڑھتے جس کے نظر بد لگنے کا شک ہوتا تو اس سورہ کو بھی پڑھتے تھے۔ کیوں؟
کیونکہ العین حق، نظر بد لگنا یہ حق ہے، یعنی لوگوں کی نظر لگنا یہ حق ہے۔ اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ہر نظر لگانے والا حاسد ہوتا ہے، ہر نظر لگانے والا حاسد ہوتا ہے، حسد کرنے والا ہوتا ہے۔ کہا یہ ضروری نہیں کہ جو حسد کرے وہ نظر لگائے، لیکن ہر نظر لگانے والا یہ حسد کرنے والا ہو۔ کہا اس لیے جب حاسدوں کے حسد سے پناہ طلب کیا گیا تو گویا نظر بد سے بھی پناہ طلب کیا گیا، نظر بد سے بھی پناہ مانگا گیا۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، خلاصہ کلام بتانے کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ حسد بہت مہلک بیماری ہے، حسد تباہ کرنے والی بیماری ہے، حسد ایمان کو ختم کر دیتی ہے، حسد اچھائیوں کو مٹا دیتی ہے، حسد کرنے والا مومن نہیں بچتا۔ اس لیے ضروری اور لازمی ہے کہ ہم کسی سے حسد نہ کریں۔ اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا ہے کہ اگر ہمیں کہنا بھی ہو تو ہم کہیں اللہ جس طرح فلاں کو مال دیا ہے اسی طرح ہمیں بھی دے دے، جس طرح فلاں کو اولاد دیا ہے اسی طرح ہمیں دے دے۔ اس کے جیسے مال مانگنا، اس کے جیسے کاروبار مانگنا، اس کے جیسے آل و اولاد مانگنا، اس کے جیسے خوشحالی مانگنا یہ جائز اور درست ہے۔ یہ تمنا کرنا کہ اس کی اولاد چھن جائے مجھے مل جائے، یا اس کی اولاد چھن جائے اس کا کاروبار چھن جائے، یہی حسد ہے، اور اس سے بچتے رہنا چاہیے۔ خود حسد کرنے سے بچتے رہنا چاہیے اور حاسدوں کے حسد سے ہمیشہ پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔